الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعین، آپ سبھی کا خلاصہ قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ کل تک ہم لوگوں نے 4 پارے مکمل کر لیے تھے الحمدللہ، اور آج 5واں پارہ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھے پارے کے آخر اور 5ویں پارے کے شروع میں کون سی سورہ ہے؟ سورہ نساء چل رہی تھی۔ تو 3 رکوع تو مکمل ہو چکے تھے سورہ نساء کے، اور اب چوتھا رکوع ہے جو کہ آیات 23 سے 25 تک پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 23 میں ہم لوگوں نے پچھلے دن بھی جانا کہ محرمات ابدیہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مائیں، بیٹیاں، خالائیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، یہ ساری جو ہیں محرمات یہ ابدیہ ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے محرمہ ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان کا ذکر ہے جو عارضی محرمہ ہیں، یعنی کسی سچویشن میں۔ آیت نمبر 24 ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے کہ جو تمہاری مل کے یمین بن جائیں، یعنی شادی شدہ عورتیں وہ بھی دوسرے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہے، کیونکہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان سے نکاح جائز ہو جائے گا۔ اور سوائے اس کے جو مل کے یمین ہے، مطلب جنگوں کے حالات میں جو قید ہو کر خواتین آئیں گی چاہے ان کے شوہر ہوں تو بھی وہ جائز ہوگی، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک سچویشن ہے جس کو ہینڈل کیا جا رہا تھا اور انکریج نہیں کیا گیا ہے، ورنہ انکریج تو اس چیز پر کیا گیا ہے کہ لونڈی اور غلام کو آزاد کیا جائے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور انہیں یعنی لونڈی اور باندیوں کو ان کے مہر ادا کر دو معروف طریقے سے، ان کو قید نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں اور نہ چوری چھپی آشنائی کرنے والیاں ہوں، یعنی جو نکاح کا مقصد ہونا چاہیے وہ قید میں نکاح میں لانا ہونا چاہیے، نہ کہ چوری چھپے شہوت کو پوری کرنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ نکاح علی الاعلان بالکل سب سماج کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے جو کہ آیات 26 سے 33 تک پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 تک میں 3 آیات میں احکام شریعت کا فلسفہ اور حکمت کا بیان ہوا ہے، تاکہ اللہ کے احکام کو ماننا ایک بوجھ کی طرح سے نہ ہو جائے، بلکہ بڑے شوق و ذوق سے اللہ کی بات مانی جائے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 29 ہے، اے اہل ایمان، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو سوائے اس تجارت کے جو باہمی رضامندی سے ہو، یعنی معاملات اور لین دین میں جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ بالکل باطل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنا یا کوئی بھی معاملہ کرنا وہ بالکل حرام ہے۔ اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا کس کو کہا گیا؟ اپنے بھائی کو آپس میں، کیونکہ تمدن کی جو بنیاد ہے، سویلائزیشن کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ احترام مال اور احترام جان۔ تو انسان کا مال اور جان ہی محفوظ نہیں ہے تو کس بات کی سویلائزیشن ہے؟ تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور آیت نمبر 31 اور 32 میں ان 2 آیات میں انسانی تمدن کی 2 اہم مسائل بیان ہوئے ہیں جو بہت ہی گہرے فلسفیانہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک گناہوں کے بارے میں ہے اور دوسرا معاشرے میں فضیلت کے بارے میں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آیت نمبر 31 میں ہے کہ اگر تم بچتے رہو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی بھی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، یعنی کبائر سے اجتناب کرو، کبائر سے بچو، گناہ کبیرہ نہ کرو، تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں صغائر ہیں وہ تو نیکیوں سے بھی دھلتے رہتے ہیں۔ تو حرام سے بچنا اور فرض کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے،
لیکن سوسائٹی میں بالکل اس کا برعکس ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو ہو رہے ہیں، اللہ کی کھلی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی بڑی بحثیں ہیں۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ اور تمنا نہ کرو ایسی شے، اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے انفیریٹی کمپلیکس کی، کہ انسان اپنے کو جو اس کے پاس ہے وہ نہیں دیکھتا، جو اگلے کے پاس ہے بس اس پہ نظر جمائے رہتا، پھر کہتا مجھے یہ نہیں دیا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ بالکل کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل انفیریٹی کمپلیکس اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین سولوشن بتایا گیا کہ وہ چیزوں کو نہ دیکھو جو تمہیں نہیں دی گئی ہے دوسرے کو، بلکہ ان چیزوں کو دیکھو جو تمہیں دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کو دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کوئی نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پہ فوکس مت کرو، جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ صبر اور شکر کرو، تو پھر کبھی بھی انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہو پائے گا۔ رکو نمبر 6 میں ہے جو کہ آیات 34 سے 42 تک کا ہے۔ آیت نمبر 34 ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی لیڈر آف دا فیملی کون ہے؟ مرد ہے، تو اسی کو بنے رہنے دینا چاہیے، نہ کہ عورتوں کو خود لیڈر بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا مرد کا فزیولوجیکل نیچر بنایا ہے، بایولوجیکل نیچر بنایا ہے اور سائیکولوجیکل نیچر بنایا ہے، اس طرح کی اس کو ڈیوٹیز دی ہیں، تو لیڈر آف دا فیملی مرد ہی رہے گا۔ اسی آیت میں ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور پس جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اطاعت چار ہوتی ہیں اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم میں سے جو بھی نیک بیوی بننا چاہتا ہو اس کو پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہوگا۔ نیک بیوی صالحہ بننے کے لیے شوہر کی فرمانبرداری کرنی ہوگی اور شوہر کی غیب کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس میں کیا کیا ہے؟ شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے راز کی حفاظت اور شوہر کی عزت کی حفاظت، جو کہ خود اس عورت کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 35 میں ہے کہ اگر تمہیں میاں بیوی میں کوئی افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد والوں میں سے مقرر کر لو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی جب آپس میں ہسبینڈ وائف میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے اور وہ آپس میں سالو نہیں کر پائے تو ایک آربیٹرر شوہر کی فیملی سے اور ایک آربیٹرر بیوی کی فیملی سے بیٹھے اور وہ دونوں سلجھا دیں۔ آیت نمبر 36 ہے کہ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، مسکینوں، محتاجوں اور قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی، اور لونڈی اور غلام کے ساتھ بھی جو تمہارے ملک یمین میں ہیں۔ تو یہ سب تمام حقوق آ گئے، اللہ کے حقوق سے لے کر انسانوں کے یعنی حقوق العباد تک کے ساری چیز جمع ہو گئی آیت نمبر 36 میں۔ آیت نمبر 37 سے 40 تک میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی تلقین آئی ہے، اور آیت نمبر 41 بہت ہی باعث فکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پس تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی ہم ان کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو یہ بہت ہی فکر والی آیت ہے، جو شہادت الناس والی جو آیت گزر چکی بقرہ میں 143، اسی سچویشن میں آج سمجھ لیجئے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمام قوم کے سامنے ان کے نبی کو کھڑا کرے گا، اور نبی نے تو ساری چیز پہنچا دی تھی بے کم و کاست، وہ تو گواہی دے دیں گے کہ اللہ ہم نے میسج کو ڈیلیور کر دیا تھا، اب یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں، ہو گئی نا ہمارے خلاف گواہی۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 43 سے 50 تک پر مشتمل ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 43 میں شراب کا اب دوسرا حکم آ رہا ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں ہم لوگ جان چکے، اور یہ دوسرا حکم ہے اس کے بعد آیا کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پہلے کہا گیا تھا شراب میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہے نفع سے۔ اب یہاں پہ کہا ہے کہ ذرا بھی غیرت ہے تو نماز کو تو چھوڑو گے نہیں، نماز تو شراب کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہوگے۔ اس کے بعد اسی آیت میں یتیم کے کئی حکم بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 46 میں یہود کی دشمنی اور ان کی حسد کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے سمعنا وعطانا کو سمعنا وعصینا کہنے لگے تھے اور رعینا کو رعینا کہنے لگے تھے، اور زبان مروڑ کر دین میں عیب لگاتے ہیں۔
آیت نمبر 47 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ اے وہ لوگوں جو جن کو کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے. اور آیت نمبر 48 بہت ڈرانے والی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ جس کے چاہے گا وہ بخش دے گا. تو شرک کی حالت میں انسان فوت ہو گیا تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کے علاوہ جو شرک کے علاوہ گناہ جو اللہ چاہے گا جس کے چاہے گا اس کو بخش دے گا. اوپن لائسنس نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ سب بخش دیا جائے گا. آیت نمبر 49 میں یہود کے بڑبولے پن کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہرایا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ نا. یہود کہتے تھے اپنے آپ کو بہت خاص اور سلیکٹڈ اور چہیتے اور لاڈلے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے، اپنے آپ کو خود اپنے منہ یا مٹھو بنا. رکو نمبر 8 جس میں آیات 51 سے لے کے 59 تک ہے، اور آیت نمبر 51 میں یہود کی ہٹ دھرمی کا ہی ذکر ہے کہ وہ اس حد تک ان کی ڈٹائی پہنچ گئی کہ وہ مشرکوں کو مسلمانوں سے بہتر بتانے لگے. آیت نمبر 54 میں ہے کیا یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو یہی وجہ تھی حسد تکبر جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ بنی اسماعیل سے کیوں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں. آیت نمبر 55 میں کہہ دیا گیا بس ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. اور آیت نمبر 56 بہت سائنٹیفک آیت ہے، وہ یہ کہ اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جب جلائے گا اور ان کی اسکن روسٹ ہو جائے گی تو زیادہ عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے فریش اسکن چینج کر دے گا. یہ بہت سائنٹیفک ہے کیونکہ آج ماڈرن سائنس ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ برین کے علاوہ اسکن میں جو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ درد کے احساس کے لیے ریسپانسیبل ہوتے ہیں. تو پین ریسیپٹرز اگر اسکن روسٹ ہو جائے تو پین ریسیپٹرز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور پھر تکلیف نہیں محسوس ہوتی. تو یہاں پہ اتنے سائنٹیفکلی کہا گیا ہے کہ اسکن کو چینج کر دیں گے تاکہ انہیں درد کا مزہ ملتا رہے جلنے کا. تو یہ جو آیت ہے یہ پروفیسر طاقت تیجاسن جو کہ چیانگ مئی یونیورسٹی تھائی لینڈ کے اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ان کے لیے ذریعہ ہدایت بن گئی، اور اسی کے پیچھے آخر انہوں نے شہادہ پڑھ دیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. اس کے بعد آیت نمبر 58 اور 59 میں اسلام کا سارا سیاسی اور قانونی اور دستوری نظام موجود ہے. 2 آیت میں بہت جامع چیز. آیت نمبر 58 ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. یعنی جو سیاسی نظام ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کو امانت دار ہونا چاہیے. ہمارا ایگزیکیوٹیو جو ہونا چاہیے وہ امانت دار ہونا چاہیے. اگر ذات برادری رشتہ داری لالچ یا کسی دھوس کی بنا پر رائے قائم کر لی تو کیا ہے؟ یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور اسی آیت میں آگے ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. تو یہ جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ عدل کرے. اب آیت نمبر 58 میں تو جوڈیشری اور ایگزیکیوٹیو کی ڈیٹیلز آ گئی، اور اگلی آیت میں لیجسلیچر کی ڈیٹیلز آ رہی ہے کہ اسلام کی جو ریاست کا دستور کی بنیاد کیا ہونا چاہیے. ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جدید ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹیو، جوڈیشری اور لیجسلیچر. تو ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری کی ڈیٹیلز 58 آیت میں جان لیا. اب آیت نمبر 59 جانیں گے کہ لیجسلیچر کی کیا حیثیت ہونا چاہیے، یعنی قانون سازی کن اصولوں پر ہوگی اسلام میں. دھیان سے سنیے گا. آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان میں سے صاحب امر لوگوں کی. تو جو اسلامی قانون سازی ہوگی وہ اس پر اللہ اور رسول کی اطاعت پر، اس کے احکام پر ہوگی. اور اولی الامر منکم میں غور کریے گا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں اطیعوا لفظ دونوں میں آیا ہے لیکن اولی الامر میں اطیعوا نہیں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. اور اولی الامر کی جو اطاعت ہے، جو حاکم ہو دور کے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اللہ اور رسول کے تابع ہو. آگے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
اور اگر تمہیں تنازع کرو کسی بھی چیز میں تنازع ہو جائے تو کیا ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے پھیر دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یعنی جب بھی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے یا سنت سے دلیل لانی ہوگی. یہ نہیں چلے گا کہ میری تھاٹ ہے، میرا نظریہ ہے. تو ان دو آیات پر پورا کا پورا جدید ریاست کے اصول قائم ہو گئے. رکو نمبر 9 میں جو کہ آیات 60 سے 70 تک پر مشتمل ہے، منافقین کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے. آپ کو بتایا تھا کل کہ سورہ نساء میں سب سے مفصل جو بحث ہے وہ منافقین سے ہے، سب سے زیادہ آیات منافقین سے بات کرتی ہے. آیت نمبر 60 میں ہے، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کفر کریں. یہاں منافقین کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے. طاغوت کون ہے؟ جو وہ حاکم یا ادارہ جو اللہ اور رسول کے مطابق فیصلے نہ دے، وہی طاغوت ہے. منافقین کی عام روش تھی کہ اگر ان کو فیصلہ اپنے حق میں نہیں ہونے کا اندیشہ ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بجائے یہود کے علماء سے فیصلہ کرانے پہنچ جاتے. تو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اس کے بعد اپنے فیصلے طاغوت سے کراتے ہیں، ایسی جگہ کراتے ہیں جو اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں دیتے، جبکہ انہیں کہا گیا تھا طاغوت کا کفر کرو. بقرہ کی آیت میں 256 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لایا اور اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، تو پہلے تو طاغوت کا انکار ہے تبھی اللہ پر حقیقی ایمان ممکن ہے. اس کے بعد آیت نمبر 61 میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اس کے رسول کی طرف، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور منافق رسول اللہ سے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا. تو وہ یہودی اور منافق دونوں وہاں پہ پہنچ گئے، اور کیونکہ یہودی حق پر تھا تو وہ اس نے بتا دیا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کرا کر آئے ہیں، اور پھر آپ کے پاس یہ منافق جو بھی نام تھا اس کا یہ لے کر آ گیا ہے. حضرت عمر نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں، بس تلوار لائی اور اس کا سر قلم کر دیا. پھر بڑا واویلا مچا اس کے خاندان میں اور اس کا بدلہ مانگ رہے تھے لوگ. پھر کچھ آگے کی جو آیات ہے یہ سب آیات نازل ہوئی تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بری قرار دے دیا گیا. یعنی یہ حق تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ جو فیصلہ کر دیں وہ بے چوں چرا مومنین مان لیں. آیت نمبر 62 اور 63 میں منافقین کی تمام سازشوں کو بے نقاب کیا گیا، ان کی حرکتوں کو بے نقاب کر دیا گیا. اور آیت نمبر 64 میں اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اب ایک بہت ڈرانے والی بات آیت نمبر 65 میں ہے کہ پس نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، اور جو کچھ فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دیں اس کے لیے اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم میں خم کر دیں. ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی کے فیصلے بھی اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق سر تسلیم میں خم نہیں کر دیتا اور دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، جب تک ایسا نہیں تو مومن ہی نہیں ہوتا، مومن ہی نہیں ہوتا. تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں وہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی سنت کے مطابق گزر رہے ہیں کہ نہیں. آیت نمبر 66 سے 68 تک میں ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور ان اجر کے مستحق ہوتے. اور آیت نمبر 69 میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے سنیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہتر ساتھی ہیں۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں موت دے ان صالح بندوں کے ساتھ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے۔ یہی ہمارے لیے بنیادی چیز ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو روز آخرت اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا، اور ان ساتھ میں ٹاپ کے لیول کے انسانوں کا ذکر ہو گیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ رکو نمبر 10 میں آیات 71 سے 76 تک ہیں، اور اب ذکر آ رہا ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اور منافقین پر اطاعت رسول کے علاوہ یہ دوسری سب سے بڑی چیز تھی جو بہت بھاری پڑتی تھی، کیونکہ بالکل نفسیاتی الجھن، مال کھپانا ہے، جان کھپانا ہے۔ یاد رہے منافقین کے بارے میں جو بھی ذکر ہے وہ سب یا ایھا الذین آمنوا سے ہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیونکہ قانوناً وہ بھی ایمان لائے تھے۔ آیت نمبر 71 میں ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان سنبھالو اور نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں، خواہ فوج کی شکل میں۔ یعنی اللہ کے رسول موقع کے حساب سے دستہ بھیجتے تھے، کبھی پوری فوج اور کبھی چھوٹا چھوٹا فوجی دستہ۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں منافقین کے کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ذرا سنیے آیت نمبر 72 اور 73۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا جو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو کیا کہیں گے، اے کاش میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ تو یہی حقیقت ہے منافقین کی۔ کیا ہماری آنکھوں سے آج کے مسلمانوں میں کیا صفات دکھائی پڑتی ہے؟ جو صحابہ میں تھا وہ چیز دکھائی پڑتا ہے کہ یہ جدھر کا فائدہ دیکھیں اس طرف لڑک جائیں۔ تو آج کے مسلمانوں کی اکثریت اسی طرح کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں قتال کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور آیت نمبر 75 میں ان کی غیرت اور حمیت کو للکارا گیا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور ان بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو وہاں پہ لیکن ان کو ہجرت کی فیسلٹی نہیں تھی، ہجرت کے لائق نہیں تھے، تو ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا تھا، تو ان کی مدد کے لیے کہا گیا۔ اصل میں ان کی مدد تو غیرت ایمانی ہو بلکہ غیرت انسانی کا عین تقاضا تھا۔ قتال کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مظلوم کے اوپر ہو رہے ظلم سے اس کو بچایا جائے۔